أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم سامعین محترم، چوتھی جنگ کا یہ عظیم شان اجتماع اور جلسہ عام پروگرام خاص سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم شان مواد کے منعقد کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میرے فوراً بعد عالمی شہرت یافتہ اور بہت ہی مشہور و معروف خطیب ہر دل عزیز مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی خطاب فرمان کے برادرم عزیزم محترم مکرم قاری جابر حسین بخاری صاحب حفظہ اللہ تعالی فرمان لگے آجو چوتھی چک والی جماعت اور چوتھی چک کے بزرگ نوجوان احباب سارے کی خواہش ہے کہ 2 منٹ چاہے حاضری دعا کے چلے جان۔ میرے کو سفر نہیں ہوگا، میں بڑھا ہو گیا اور کمزور بھی ہو گیا، ضعیف بھی ہو گیا، لیکن الحمدللہ خوشی بڑی ہے بڑھیا ہوتی کہ اللہ کی تعریفاں کرتا ہوا بڑھا ہوا اور نبی علیہ السلام کی نعتاں پڑھتا ہوا بڑھا ہوا۔ ہن دل دی تمنا اور خواہش یہ ہے جو اللہ کریم اپنے کول بلان تو اپنی توحید کا کلمہ اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا کلمہ زبان پہ ہوئے اور اپنے مالک کے نال ملاقات ہوئے۔ میں تمام حضرات کے گزارش درخواست اپیل اور عرض کراں گا سارے مل کے دعا کرو اللہ سب سارے پاک پیغمبر اسلام کا صحیح معنی دے اندر ہوبدار بنا دے۔ مولانا عتیق اللہ صاحب سلفی رحمت اللہ علیہ ستیانے بنگلے والے اللہ جنت عطا فرمائے، وہ اکثر فرمایا کرتے سن مولانا منصور رب نو راضی کرو، مالک پہ توکل کرو، مالک پہ بھروسہ کرو، مالک پہ یقین رکھو، مالک نال محبت کرو اور مالک کو دعا کرو، مالک کے التجا کرو، اللہ سونے کے دعاواں کرو۔ اور مولانا منصور نماز پڑھیا کرو، نماز کی پابندی کرو، تہجد پڑھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، سچ بولو اور اپنی زبان کو پاک رکھو اور ریاکاری تو بچو، تکبر تو بچو، غرور تو بچو، جھوٹ تو بچو اور بدکاری تو بچو، بے حیائی تو بچو۔ ہمیشہ اپنی لو اپنے اللہ کے نال لاؤ اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اور اکثر مولانا صاحب نے فرمانا کہ نبی علیہ السلام کے درود پاک راجرہ بھی پڑھیا کرو اور پاک پیغمبر اسلام کا غلام بن کے، تابعدار بن کے، امتی بن کے اور فرما بردار بن کے اس جہان کے رہنا ہے، تاکہ مولانا منصور سب کوئی دیکھے اور وہ کبے کہ نبی علیہ السلام کا مننے والا ہے، اے نبی علیہ السلام کا پروانہ ہے، اے نبی علیہ السلام کا تابعدار ہے، اے نبی علیہ السلام کا ہوبدار ہے۔ کہ سارا کردار بھی کہ کوئی یہ نہ آکھے انہیں تے نبی علیہ السلام کا امتی ہو کے نبی علیہ السلام کی ذات پاک کو جانیا نہیں، پچھاڑیا نہیں، انہیں نبی علیہ السلام کا قدر نہیں کیتا، انہیں نبی علیہ السلام کا احترام نہیں کیتا، انہیں نبی علیہ السلام کی عزت نہیں کی تھی جس طرح کرنی چاہیے سی۔ تو میرے عزیزو ٹائم بڑا ملیا ہے، وقت بڑا ملیا ہے، اپنے مالک کے نال اپنا تعلق جوڑ لیے۔ ساڑھے تے اللہ نے بڑے احسان کیتے نے، بڑے انعامات فرمائے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور سب کو بڑا احسان، سب کو بڑا انعام ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کریم فرما دے رہے میں مومنہ پہ احسان کیتا ہے، انہاں دیا جانا وچوں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ زمین بڑھائی بہت بڑا احسان ہے، آسمان بڑھائے بہت بڑا احسان ہے، اللہ پاک نے ستارے چمکائے بہت بڑا احسان ہے، چند چمکایا بہت بڑا احسان فرمایا، سورج چمکایا بہت بڑا احسان فرمایا، اللہ پاک نے رات پائی ہے بہت بڑا احسان فرمایا ہے،
پاک نے دل چڑھایا، بہت بڑا احسان فرمایا۔ مالک کائنات نے سمندر کے دریا بہائے، بہت بڑا احسان فرمایا۔ سب کو بڑا احسان یہ ہے اللہ کریم نے سانو محمد مصطفیٰ عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کریم نے مومنہ دے بارے اعلان فرمایا، فرمایا میں مومنہ تے احسان فرمایا، مومنہ تے احسان۔ اگے سننا ذرا، فرمایا اللہ کریم نے نماز جڑی ہے یہ مومنہ تے میں وقت مقررہ تے مقرر فرمائی ہے۔ یہ وقت مقرر ہے، ظہر دا ٹائم، فجر دا ٹائم، عصر دا ٹائم، مغرب دا ٹائم، عشاء دا ٹائم میں رب نے مقرر کیتا ہے۔ لہذا مومن و بندہ ہے جڑا اپنی مرضی نہ کرے بلکہ میں رحمان دی مرضی تے عمل کرے، اور مومن و بندہ ہے جڑا اپنی مرضی نہ کرے، اپنی منمانی نہ کرے بلکہ اپنی طبیعت کے مطابق نہ چلے، میرے محمد سونے دی شریعت کے مطابق چلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میں مومنہ پہ احسان کیتا ہے، مومنہ رو قدر پاک پیغمبر اسلام دی، اور مومن کون ہے جڑا فجر دی نماز، ظہر دی نماز، عصر دی نماز، مغرب دی نماز، عشاء دی نماز ادا کردا ہے۔ صرف نماز ہی نہیں پڑھدا بلکہ با جماعت ادا کردا ہے، رکوع کردا ہے، رکوع کرن والیاں دے نال، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کردا ہے، رکوع کرن والیاں دے نال۔ اور سید الانبیاء علیہ السلام دی بات مبارک یاد آئی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آخری وقت دے اندر سید کائنات بولے، امام الانبیاء بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، نبی علیہ السلام نے موٹی رولے، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اور میری امت دے لوگوں نماز کا خیال کرنا، میری امت دے لوگوں نماز کا خیال کرنا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کا۔ آؤ میں بھی دعا کرنا وا، چوتھی چک والے ہو تسی بھی آگے دعا کرو، اللہ سانو زندگی دے آخری دم تک پکا نمازی بنا کے رکھے۔ ضرورت بڑی ہے، ضرورت بڑی ہے نماز پڑھنے والے دوست ہون اور نماز کا واز کیتا جائے۔ میں آج کا عمرے تے گیا، اللہ میرا مینوں لے گیا، ایک بندہ میرے ٹکریا، کہندا مولانا صاحب جی کہندے ہو میں تواڈے پیراں نوں ہاتھ لا دینا، کہندے ہو میں تواڈے اگے ہاتھ بن دینا وا، واز کرو، نصیحتاں کرو، لوگاں نوں تقریراں سناؤ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء نمازاں ادا کرن، اشراق پڑھیا کرن، تہجد پڑھیا کرن، مالک دے کولوں التجاواں کریا کرن، نماز دی بہت زیادہ لوگاں نوں تلقین کرو، واز کرو، جمعہ ہوئے تے نماز تے، ہفتے نوں خطاب نماز تے، اتوار نوں خطاب نماز تے، سوموار منگل بدھ جمعرات نوں بیان ہوئے تے نماز تے، انہاں نماز والا مسئلہ بیان کرو کہ اللہ کریم ہر مسلمان نو پکا سچا نمازی بنا دے، جیڑا پکا سچا نمازی ہے او دے تے اللہ کریم دی ذات راضی ہے۔ سارے نمازی بنا۔ ایک گل اور بھی سن لو، اگے بھی میرا خیال ہے چوتھی چک والے میں گل سنا کے گیا، ہن بھی میں سنا دینا، شیر پنجاب کہہ لو، شیر پاکستان کہہ لو، کسی نوں مفتی زمان کہہ لو، مناظر اسلام کہہ لو، شیر پاکستان کہہ لو، خطیب پاکستان کہہ لو، مجاہد ملت کہہ لو، مجاہد اسلام کہہ لو، محب القرآن کہہ لو، یا قاری القرآن کہہ لو، یا مداح صحابہ کہہ لو، یا مداح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لو، اگر وہ نمازی نہیں وہ دیتے اللہ راضی نہیں، جڑا بندہ بے نماز ہے وہ دیتے اللہ ناراض ہے، جڑا پکا نمازی ہے وہ دیتے کائنات کا شہنشاہ راضی ہے۔ اللہ کی سانو پکا سچا نمازی بنا دے۔
میرے دوستو اور بات کا مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بیان تو پہلا سنانا چاہتا ہوں پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے کملی والا آ گیا روشن سویرا ہو گیا آج بزرگوں حضرت مولانا عبدالستار توحیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی حضرت مولانا جابر حسین بخاری صاحب دے ابو جان والد محترم مولانا عبدالستار صاحب جتنے بھی اور تشریف لیں اور میرے ابو جان میرے والد محترم اور میرے قابل احترام اور میری جد جان میرے پیارے تشریف لیں اور اینج کیا کرو مولانا عبدالستار صاحب اسی کہیے تسی کیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا مومنہ تمہیں احسان کیتا ہے میں مصطفیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے رہے میں مومنہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے رہے لقد من اللہ علی المؤمنین میں مومنہ کے احسان کیتا ہے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے ساری کائنات تو اعلیٰ ساری کائنات تو بلند و بالا ساری کائنات تو انوکھی ساری کائنات تو نرالے سونے کالی کملی والے اور میں سرکے جاواں چوتھی دی جماعت دے پیار تو پورا تو فیضت سکھا فتوہ اے کاری جابر حسین بخاری صاحب کا بڑا پاٹو پتر ہے توجہ فرمائے ہاں لاڈیو پاٹیو بیل ہے ہاں غور کرنا ذرا توجہ فرمانا توجہ فرمائے بس ٹھیک ہے پتر اللہ پاک کا فیصلہ مالک کائنات فرما دے رہے لوگوں سن لو میں مومنہ تے احسان کیتا ہے اور مومن کون ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم فرمایا مومنہ کی پہچانے ہے جو مومن نو اللہ دے قرآن وال بلایا جائے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان وال بلایا جائے جو مومن نو اللہ دی توحید وال بلایا جائے نبی علیہ السلام کی سنت وال بلایا جائے مومن کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام دا حکم سن لے آئے تے سن گیا ساری من لے آئے مقام ہے یہ مومن کا احترام ہے اور مجھے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد آئے فرمانے لگے تم امام مالک کو بڑا کہتے ہو امام شافعی کو بڑا کہتے ہو احمد ابن حنبل کو بڑا کہتے ہو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بڑا کہتے ہو مالکی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے شافعی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے حنبلی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے مالکی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے حنفی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے مگر اہل حدیثوں کی دعوت سن لو تم نے اپنی مرضی سے جس کو بڑا بنایا ہے یہ تمہاری مرضی ہے ہم اس کو ساری کائنات سے بڑا مانتے ہیں جس کو بڑا بنایا ہے تو عرش والے رحمان نے بنایا اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما دے رہے میں سونے کو ساری کائنات کو اللہ بنایا پر حدیث پاک سناوا حدیث پاک کے الفاظ سنیا دے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دے رہے انا اکرم الاولین والآخرین نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میرے نہیں آ رہی ابتدا ہماری تو رکے ہے
ایڈا بڑا ودیا سپیکر ہے پتہ نہیں ساڈے مرن دے بعد چلانا جو ساڈے جیوندیاں چلاؤ اینو افراد کو خدا دا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پاک سن لو میں نبی علیہ السلام دا فرمان پاک سناواں میں تواڈے کول اجازت چاہواں سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین نبی علیہ السلام بولے آپ نے لب مبارک کھولے آپ نے موتی رولے کیسا سونا فرمان سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ گئی دل نبی دے پیار کولو رج گئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب گئی نہیں جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ کھب او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ گئی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج گئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب گئی جو فرمانا میں پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک کے بارے جڑی بات بڑے گوش گزار کرنا چاہنا آپ فرماتے ہیں رب نے میرے تو پہلے جڑے لوگاں نو پیدا فرمایا اور میرے تو بعد جڑے لوگاں نو اللہ کریم پیدا فرمان گے انہاں ساریاں نالوں مینوں اللہ نے عزت زیادہ عطا فرمائی ہے یہ سارے نبی علیہ السلام کا مقام ہے کجا لنکرانی کجا شان اسرا کجا فرمایا جی کجا لنکرانی کجا شان اسرا کجا دست امن کجا نور ادنا کجا نور سینہ کجا فرق اعلیٰ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں پر خلیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں صفا میں نعم میں کرم میں گلستان میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین میں فلک میں عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے کملی والا آ گیا دور ہنیرا ہو نور ہدایت چمکے نور ہدایت چمکے سویرا ہوگے مصطفیٰ علیہ السلام آئے میرے دوستو غور کرنا توجہ فرمانا بلندی دیکھنا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی حضرت مولانا عبدالستار صاحب خصوصی مہمان ساڑی جھن جان باری جعفر حسین بخاری صاحب مبلغ اسلام دے والد محترم ساڑے محترم المقام تشریف فرمانی نل سنوانی دے قاری صاحب نے قرآن پڑھے ہیں سارے دا سارا قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق ہے میں سر کے نامہ اے اخلاق دین والا سونا اللہ پاک ہے جنہاں رب نے ساری کائنات کو اللہ بنایا ہے وہ سونا نبی پاک ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو نوازیا خدا لنکرانی خدا شان اسرا خدا دست امن خدا نور ادنا ساری کائنات کو اللہ میں اپنے صدقے جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بنتے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن کا ذکر ہے جب حسن کا ذکر ہے قرآن میں جب ظلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک صفت علی ایک صفت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر انہیں جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب سب صحابہ تو سنو بیٹھے ہوں گے مجلس میں
یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا؟ چوکی چک والے ہو، دربار کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کملی والا آ گیا، روشن سویرا ہو گیا۔ میں سرکے جاوا میرے مصطفیٰ علیہ السلام پہلے آسمان تے گئے، دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں آسمان ستواں آسمان۔ میرے دوستوں میں پھر کیوں نہ کما تیری معراج، میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، سونے میری معراج پیاریا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک کا مقام پہ گل سنو والی دے، پیارے رب رحمان سے طلب کرب جاؤ پروانیوں کرب جاؤ، پیارے رب رحمان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے نبی، کیا حق کیا بات ہے ان کے عروج کی، کیا بات ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ آلہ، کیا بات ہے ان کے عروج کی۔ آج میرے دوستوں غور کرو، جڑی بات ہم سنانا چاہنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے، رب کائنات کا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اگر میں یہ بات کراں، یہ بات اپنی جگہ، اور عبدالستار صاحب توحیدی فرمان اپنی جگہ، اجدہ کاری کبے اپنی جگہ، اجدہ علامہ کبے اپنی جگہ، ورفعنا لک ذکرک، حنفی شافی مالکی حنبلی کہے اپنی جگہ، ورفعنا لک ذکرک اپنی جگہ، اجدہ پیر کبے، اجدہ وزیر کبے، اجدہ بادشاہ کبے، اجدہ امیر کبے، اجدہ غریب کبے، اجدہ خطیر کبے، ورفعنا لک ذکرک۔ گل سنو، جب قدیر کہتا ہے بادشاہ شہنشاہ ساری کائنات دا اراد کو فرما رہے ہیں، ورفعنا لک ذکرک۔ منصور پھر ترجمہ کرنا چاہتا ہے، منصور گناہگار آج انکسار، بالکل جناب نبی علیہ السلام کی ساری امت وچوں بہت زیادہ گناہگار تے کمزور امتی نبی علیہ السلام دا تانوں ترجمہ سنانا چاہتا ہے۔ سانو دسیا سانو دسیا دسیا سانو دسیا زمین آسمان نے سونے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے۔ گل سن والی جے، رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے، رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے، اور نبی نہ کوئی بڑھایا ہے۔ من لیا یارو سب مسلماناں نے سونے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے۔ ساڈا پیر سب کو نرالا ہے، سونا کالی کملی والا ہے۔ کبائی تیریاں پنج اذاناں نے سونے نبی
اونچیاں شان مجھے علامہ شہید کے الفاظ یاد آئے سننا علامہ شہید کے الفاظ مائیں بچے ڈرتی ہیں ایسے بہادر خان سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اور اٹھتے نہیں ہے ہاتھ تیرے اس دعا کے بعد علامہ شہید ایک کتاب میں فرمانے لگے لوگوں ہم غریبوں کا مسلک سن لو ہم گنہگاروں کا عقیدہ سن لو وہ دن آنے والا ہے پاکستان کی فضاؤں میں اشوالے کی توحید اور مدینے والے کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرانے والا ہے انشاءاللہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ خدا واسطے دی لیٹ نہ پاتے اللہ سونے دا واسطہ ہے کوئی بندہ لیٹ نہ پالے ادھر دیکھو میرے بھائی کس طرح گلے ڈھیسر بڑا پیندا ساڈا گلا ہو نہیں رہا مدنی صاحب والی میں ساریاں لیٹاں جلا رہے ہیں ہاں جو فرمایا ہے میں جی بات اور کچھ نہ چاہتا ہوں حضرت مولانا عبدالحق صاحب سائی بال والے حضرت مولانا حافظ عبدالحق صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ سائی بال والے رحمت ولی رحمت پیارے پہلا جناب دین تو دور ہوتے سان پہلا اپنے سرگیاں باجے گا یہ ڈھول ڈھمکے گانے مانے گرم پر نمائی کراؤ لٹرم پٹرم پاسے دھیان کرنا جدو اللہ کا کرم ہویا وہ نادا پیار قرآن نل پہ گیا مدینے والے دے فرمان نل پہ گیا اللہ کا قرآن انہوں نے جناب اللہ کا قرآن مل گیا نبی علیہ السلام کا فرمان مل گیا قرآن والے پاسے آ گئے حدیث والے پاسے آ گئے توحید والے پاسے آ گئے نماز والے پاسے آ گئے جہاد والے پاسے آ گئے نبی علیہ السلام کی اطاعت والے پاسے آ گئے بیت اللہ کے طواف والے پاسے آ گئے رمضان المبارک دے اندر اعتکاف والے پاسے آ گئے گانے سننے میرا میں ہوئے قرآن تو دور میں آقا تینوں تم اچ توبہ کر لے ضرور دین والے آجا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین والے آجا سن کے اذان آجا جلدی مسیت نوں من لے سجنا تو قرآن تے حدیث نوں کھڑی اڑی کے مومنان تینوں جنت دی حور دین والے آجا میرے دوستو مولانا دا آخری وقت آیا مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ رشتے دار سجن بیلی یار دوارے بیٹھے سان فرمان لگے تسی سارے سیٹ پہ ہو جاؤ میری اہلیہ نو بلاؤ میری بیوی نو بلاؤ میں اوری جھوڑی وچ اپنا سر رکھنا چاہنا ہاں جس طرح ساری کائنات کے سردار احمد مجتبی علیہ السلام نے مومنہ کی روحانی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک دے اندر سر مبارک رکھیا کہ رحمان کول چلے گئے میں چاہتا ہوں میرا آخری وقت آئے میں اس جہان تو جاواں تے مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت پاک پہ عمل کر کے جاواں میرا دل کردا ہے میں اس جہان تو جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ادا تے عمل ہو جائے پاک پیغمبر علیہ السلام نال وفا ہو جائے پاک پیغمبر علیہ السلام دی غلامی دے اندر موت آئے نبی علیہ السلام دی فرما برداری دے اندر موت آئے میں رحمان کل جاواں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی غلامی والا ٹکٹ لے کے جاواں چوڑی جسے رکھیا اپنی اہلیہ دی چوڑی سر رکھیا کلمہ پڑھیا پھر رب کول چلے گئے مالک کول چلے گئے رب کی گواہی دیتے ہوئے رب کول چلے گئے نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے رب کول چلے گئے پتہ کہ گواہی دی تھی گھر گہرا
دے تو نہ جایا کر کار غیران دے تو نہ جایا کر ایک رب دا ورد پکایا کر ایک رب دا ورد پکایا کر جدھر ایک روزانہ کھانا سر اس دے کے جھکایا کر کر غیران دے تو نہ جایا کر غلامی دے اندر دنیا تو گئے گھڑے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر دنیا کو رخصت ہوئے دل کرتا صرف کرا اس پیر دی جس دی انگلیاں رو چند چیز دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال دے دنیا دے وچ دی نہیں مثال دے چودھویں دے چند پاویں لکھا ہونے کا ایک پاسے نبی پاک دیکھن ہونے کا روشنی چلاتی ہوئے کٹھی ہون نو بہت نہیں ہو سکتی نبی دے سون نو بدر لیا نکاتے ہیں سی نبی پاک دا بدر سب کو تدور سی سے آبلا وہ سونی سی پہچان نبی سردار دی دور صورت ویکھیا سی چمکا مار دی میرے بھائیوں دنوں داڑیاں آئیاں نے داڑیاں دے نال اپنے چہرے روشن کرو اپنے چہرے منور کرو اور مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جے کر لو سنت منظور چہرے ہو جان نور و نور نال پیار بلان حضور جنت باغ بہشت قصور بننے کھڑی اڑی کے حور اس کو پچھلی دفعہ جو اللہ نے بتایا ایک مدینہ پاک میں خوب ویکھیا جس خوب کا پانی کوڑا ہوندا سی نبی علیہ السلام نے لب مبارک پایا پانی میٹھا ہو گیا اس گناہگار رب نے پانی پلایا اللہ پاک نے اس پاک کے اندر کو اپنے دی توفیق عطا فرمائی نبی علیہ السلام نے درود پاک پڑھا شاہ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ واسطے میں دعا بڑی کی تھی شاہ القرآن ایک شیخ پڑھ اس درود بارے چوتھی جگ والے وہ شیخ سنے ذرا کوڑا سی کھو جو فرمایا ہے کوڑا سی کھو وچ شہر مدینے کوڑا سی کھو وچ شہر مدینے لب پایا دے وچ پاک نبی نے ہو گیا میٹھا پیتا اصحاب سبھی نے اجے پیا چلے شک نائی سبحان اس بولا پاڑی پلانا آج یہ بات بڑے کو شلار کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساز پاک دا مقام تے مرتبہ رب تعالیٰ نے سونے رو بڑیاں فضیلتاں بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں بڑیاں عظمتاں دے نال نوازیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا شانہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا بتا میرے دوستو کار بے مثال آقا دار میرا قرآن پاک دیا ہے تو ہم سناوا میں قانون ترجمہ سناوا چوتھی جگ والے اوپر والے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخلان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطیعن اللہ ورسولہ انما
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ترجمہ چھوڑ دو ترجمہ اور کرے ذرا. گھر بے مثال آقا رتبہ کمال آقا. جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر ساڈا جلسہ ہوئے مسجد کے اندر یا مسجد تو باہر یا ہوئے بازار. موسم بہار یا موسم خزاں, موسم سرما یا موسم گرما ہوئے. اساں تے کہندے گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا. جنت 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 میں لے کے جائے گا ایک یار میرے آقا دا. بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا. مشن بولے مدنی راضی جلیل ہو گیا فوراً لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا. اتنا اچھا تے سچائے اے خیال میرے آقا دا. گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا. آخری ٹائم کتنا سونا آیا. میں قریب تھوڑے رہتے پوسٹی گل سنا ہوں. خواجہ صاحب دھیان نہ سننا. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے. خواجہ صاحب رحمت اللہ بس کریں. خواجہ صاحب بیمار ہو گئے. خواجہ نظام الدین صاحب فتح لین واسطے گئے. کہ نظام الدین فتح لین واسطے آیا ہے. خاتم نے جا کے دسیا خواجہ صاحب نے کی کہ بختیار صاحب ان کو کہو واپس چلے جاؤ, مجھے پتہ چلا ہے ان کے بارے میں. قوالی سنتے ہیں اور جو قوال ہوتے ہیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والے بہت الفاظ بولتے ہیں. زیادہ میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا جو قوالی سنتے ہیں. تو مجھے نظر نہ آئے میں نہیں ان سے ملنا چاہتا. بھولے جا کے خواجہ نظام الدین صاحب دسیا کہ خواجہ بختیار صاحب ہے گل کہہ رہے ہیں. خواجہ نظام الدین کہندے ہیں جا کے میرا سلام عرض کری اور انہوں نے جا کے گئے. واقعی نظام الدین قوالی سنتا سی پر مینوں پتہ لگا رب دا دوست بیمار ہو گیا ہے. میں اللہ دے دوست دا پتہ لین واسطے آیا. میں گھروں توبہ کر کے ٹریا کہ اج تو بعد ربا میں قوالی نہیں سناں گا, میں تیرے یار دا پتہ لین جا رہا ہوں. اور خواجہ بختیار صاحب کی کرتے ہیں اپنے خادم کو کہتے ہیں پاک میری کھول کے نا نظام الدین صاحب سے پیروں سے تھلے بچھا دے. انہوں کو خواجہ بختیار کی پگڑی کے اوپر چل کے میرے کو آؤ, آج تساں رحمان نال صلح کر لیے تے رحمان تواڈے تے راضی ہو گیا. مالک کتنا مہربان ہے. اس واسطے میری گزارش میری تمام دوستاں کے اندر آؤ مالک دے نال ہو جا تعلق قائم کریے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میں سونے نو رؤوف رحیم بنایا. آخری گل تو نبی علیہ السلام کے بارے سنانی ہے. میرا قرآن اسلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے ایک امام صاحب نے لکھی ہے بڑی پیاری بات لکھ دے. ان نوحا قال اذا اکل قال الحمدللہ واذا شرب قال الحمدللہ واذا لبس قال الحمدللہ واذا ركب قال الحمدللہ فسماه اللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
نوح علیہ السلام جو کھاندے سن کہندے سن الحمدللہ، جو پیندے سن کہندے سن الحمدللہ، جو کوئی کپڑا پاندے سن کہندے سن الحمدللہ، جو سواری تے سوار ہوندے سن کہندے سن الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، میٹھا خطیب مولانا محمد ناصر مدنی صاحب، ویلکم ٹو چوکی چوک۔ تو جو فرمایا آخری گل کرا تواڈے کول اجازت چاہواں تو جو فرمایا اللہ پاک نوں گل نہیں پسند آئی کہ نوح علیہ السلام کھادیاں بھی الحمدللہ، پیندیاں بھی الحمدللہ، کپڑا پاندیاں الحمدللہ، سواری تے سوار ہوندیاں الحمدللہ۔ اللہ پاک نوں گل نہیں پسند آئی، رب نے کی کیتا فسماہ اللہ عبدا شکورا۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے بارے فرمایا اے میرا شکر گزار بندہ ہے۔ آخری فرمان قاری جابر حسین بخاری صاحب میرے کھبے پاسے کھلو گئے اور مولانا محمد ناصر مدنی صاحب میرے سجے پاسے آگے بیٹھ تو جو فرمانا حضرت مولانا عطر آئے مدنی صاحب محمد مدنی عطر آڑا مولانا محمد مدنی کپڑیاں سونے کپڑے سونا عطر اور اگے سن لو محمد ناصر مدنی محبت والا، محمد ناصر مدنی پیار والا۔ آج کے بار بار کیا جملہ میری مکھن میری ملائی، سبحان میری مکھن میری ملائی، انہوں نے بڑا فضلے ملائی، انہوں نے ہر تھا کے گل سنائی، تسائیں گل جناب بڑی پلے بنی جناب اور بڑی بڑی پیاری میری مکھن ملائی۔ کیسا پیارا جملہ، آؤ تو ہنو میں پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک سناؤں۔ نبی علیہ السلام فرما دے جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں عزت ملے، مینوں عزت ملے، میری عزت ودے، مینوں عزت ملے، فلیتق اللہ، انہوں چاہیے کہ اللہ ہی کو ڈرے۔ اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میں امیر بنا، میں سرمایہ دار بنا، جڑا مال ہو دے کولے او دے نالوں زیادہ مال رب رحمان کولے، وہ یقین کرے کہ میرے کول جڑا مال ہے اے دے نالوں سلسلال کول زیادہ مال ہے۔ اللہ انہوں امیر کر دیں گے۔ تیسری اور آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میں طاقت والا بنا، میں جرت والا بنا، میں قوت والا بنا، وہ کی کریا کرے فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، انہوں چاہیے اللہ کریم پہ توکل کریا کرے۔ جتنا توکل اللہ تے زیادہ ہوئے گا اتنا جرت مند زیادہ ہوئے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر فی دنیا والآخرہ۔ میرے کو دین کی باتیں چند سن لیا ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھی میں اپنی بات کو ختم کرنا۔ السلام علیکم۔